ہمارے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کے ٹیچرز یا جب کبھی کوئی آؤٹ سائڈر آتا ہے، کوئی اسپیکر، کوئی ایک پرسنالٹی آتی ہے بچوں کے پاس، بچوں سے مخاطب ہوتی ہے، تو سب سے پہلا ان کا سوال ٹیچرز کا بھی یا اسپیکرز کا یا جو بھی گیسٹ آتا ہے، تو سب سے پہلا سوال بچوں سے یہی کیا جاتا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بچے مختلف قسم کا جواب اس کا دیتے ہیں، جو کہ کبھی ان ٹیچرز یا اسپیکرز کے لیے سیٹسفیکٹری ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اگر بچوں سے پوچھا جائے کہ جی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو بچے مختلف قسم کا جواب دیتے ہیں۔ کچھ بچے کہتے ہیں کہ انسانوں کی خدمت کرنا میری زندگی کا مقصد ہے، کچھ کہتے ہیں آرمی میں جانا میری زندگی کا مقصد ہے، کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یا لائر بننا یا رائٹر بننا، سنگر بننا، ایکٹر بننا وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختلف آنسرز ہوتے ہیں، جوابات ہیں جو کہ بچوں کی طرف سے سننے کو ملتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ جو لوگ بچوں سے سوال کر رہے ہیں، ان سے میرا سوال ہے، کیا ان کو ان کی زندگی کا مقصد کلیئر ہے کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کی تربیت اس لیول پر کی گئی ہے کہ ان کو ہم ان کی زندگی کا مقصد بتائیں، وہ مقصد جو حقیقت میں ان کی زندگی کا مقصد ہے، ان کو یہ بتائیں ہم کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو میں خود ہی جواب دے دیتا ہوں کہ جب ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا تو نہ تو ان کو خود کو زندگی کے مقصد کا پتہ ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور نہ ہی کبھی بچوں کی تربیت کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب جو سوال کر رہا ہے اس کو خود کو کلیئر نہیں ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی تربیت نہیں کی گئی، اس میں اس کا جو ڈیٹا ہے وہ فیڈ نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ سوال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یا میں یہ کہوں گا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے سوال کرنا۔ میں ساتھ ہی اس طرف آنے سے پہلے ساتھ ہی 2-3 چیزیں اور میں آپ سے ڈسکس کرتا جاؤں۔ ہماری یہ جو سوسائٹی ہے اس کا ایک المیہ ہے، المیہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک اسپیکر آتا ہے، بھلے وہ اسٹوڈنٹس کے پاس آئے یا ورکرز کے پاس آئے یا بزنس پرسنز کے پاس آئے، تو موٹیویشنل اسپیکر یا جو اسپیکر آتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو ان کا مقصد بتانے کے لیے، یہ بھی بات چونکہ ریلیٹ ہے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، تو وہ آ کر ان کو ان کے انڈیویجول کیریئر کی بات کرتا ہے، انسان کے انڈیویجول کیریئر کی بات کرتا ہے، آپ کی ترقی۔ مثال کے طور پر اگر ہال میں 100 لوگ بیٹھے ہیں تو جب وہ اسپیکر ان 100 لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے تو 100 لوگوں کو وہ اس طرح سے مخاطب کرتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک شخص کی علیحدہ انفرادی ترقی کی بات کرتا ہے، اور ہر ایک لسنر جو ہوتا ہے، سننے والا، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اپنے پیمانے پر، اپنے لیول پر اس کی ان باتوں سے اپنے لیے ذاتی ترقی، انفرادی ترقی کے لیے وہ پلان کرتا ہے اور موٹیویشن لے کر جاتا ہے۔ اور ایسے سپیکر جب آتے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، تو وہ بھی جو آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتاتے ہیں، تو وہ مقصد بھی وہ کون سا ہے؟ وہ 100% میٹیریلسٹک اپروچ ہے، میٹر اورینٹڈ آبجیکٹو ہے، جو کہ نسل کو بتایا جا رہا ہے، جنریشن کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگین یہاں پر بھی جو چیز بچوں میں فیڈ کی جا رہی ہے، ڈیٹا فیڈ کیا جا رہا ہے ان کے آبجیکٹو کے حوالے سے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جو کہ رانگ ہے۔ میں اتنے وثوق سے ان سارے سوالوں اور ان ساری اپروچ کو
کنڈیم کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں اپنی ذات سے نہیں کر رہا، اپنے ذہن سے نہیں کر رہا. میں ابھی آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا، تو ہم آخر میں تجزیہ کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ جو سوال کیا جاتا ہے آپ کی زندگی کا مقصد، اور جب بچے جواب دیتے ہیں تو اس وقت ان کا جواب سیٹسفیکٹری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا یہ جو اسپیکر ہمارے پاس آ کر ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتے ہیں کیا وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے یا کچھ اور ہے. یاد رہے میں شروع میں یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، یہاں پر دین اسلام ہے، جس میں میجورٹی مسلمان ہیں اور مسلمان پریکٹسنگ مسلمان ہیں. اب اگر ایک پریکٹسنگ مسلم کا ویو دیکھا جائے کہ پھر وہ اس کے پاس جو نالج ہے، علم آتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ سب سے پہلے ڈیوائن نالج ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آیا، کتابوں کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں ہم تک پہنچا. اب ہم اس نالج کی بیس پر دیکھیں گے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات آدم علیہ السلام کو بنانے کا پلان کرتی ہے تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. اب نائب کا مطلب کیا ہے؟ یا اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل کلیئر کٹ بتا چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں حکومت ہے، یا جس کی قدرت میں حکومت ہے، جس کے قبضے میں حکومت ہے. اس کا مطلب ہے حاکم جو ہے اس کائنات کا وہ اللہ ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے پوری کائنات پر. بالکل اس زمین پر بھی، کرۂ ارض پر بھی جو حکومت ہے، حاکمیت ہے، وہ اللہ کی ہے. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ کہ میں اپنا نائب یا اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شہنشاہ ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے. انہوں نے اپنا ایک خلیفہ بنایا جس کا مقصد ہے کہ اس زمین پر آ کر اللہ کے قوانین کے مطابق یہاں کے نظام کو چلائے. اس حاکم اعلیٰ اللہ اس کے قوانین کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق اس زمین کا نظام چلائے. اب اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا خلیفہ بنایا. اور خلیفہ کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو. اور بالخصوص اس وقت بات آدم علیہ السلام کی ہو رہی تھی، لیکن یہ وظیفہ، یہ ڈیوٹی آدم علیہ السلام کی نسبت سے آدم علیہ السلام کی اولاد کے آخری شخص تک یہ جو فرض، فریضہ یا ڈیوٹی ہے، یہ اس کی قسمت میں مقدر میں لکھ دی گئی تھی کہ آدم علیہ السلام محض نہیں، ان کی نسل قیامت تک نسل وہ اللہ کی نائب ہے. آبجیکٹو کیا ہے؟ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے مطابق یہاں کے نظام کو چلایا جائے، سسٹم ڈیولپ کیا جائے. سسٹم جو یہاں کا ہو وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہو، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائن سسٹم ہو، جو اللہ نے ریویل کیا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے. اسی ریفرنس میرے پاس کچھ آیت ہیں، میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں. خدا نے فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. دیکھیں
کہ آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے جو اس کا آبجیکٹو ہے آدم کا، وہ کیا تھا؟ اللہ کا نائب ہونا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 31، 32 اور 33، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ اور تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو سب کچھ معلوم ہے۔ اب یہاں پر ظاہر کرتے یا پوشیدہ رکھتے، اس کی میں بھی ڈسکشن میں نہیں جاتا کہ یہ چیز کیا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور نائب اور خلیفہ بنانے کے لیے اس میں کس قدر انٹرسٹ لیا جا رہا ہے، اور اس پر کس قدر کام کیا جا رہا ہے، اور اس کو کس طرح سے اکوپڈ کیا جا رہا ہے، علم سے، نالج سے، حکمت سے، ہر ایک چیز سے۔ اور پھر جس زمین پر بھیجنا تھا اس زمین کو کتنے زبردست قسم کے ریسورسز سے مالا مال کر دیا، تاکہ جب وہ یہاں پر آئے تو ان ریسورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے یہاں کا نظام وہ اللہ کے قوانین کے مطابق چلائے، اور اس کو ایک سسٹم دے، اس زمین کو ایک سسٹم دے۔ یہ آبجیکٹو تھا۔ میں یہاں پر اپنے اصل سوال کی طرف آتا ہوں۔ جب ایک انسان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو ایک جواب وہ ہے جو وہ انسان دیتا ہے، یا اس کے پیرنٹس یا اس کے اساتذہ اس کو سکھاتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یا آرمی میں جانا ہے۔ ایک وہ مقصد ہے، اور اس شخص یا اس بچے کا جواب یہ ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا زندگی کا مقصد جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی تخلیق سے پہلے بتا دیا، واضح کر دیا اور لکھ دیا کہ آدم کی تخلیق محض اس دنیا کے لیے، اس زمین کے لیے، اللہ کے نائب اور خلیفہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک آبجیکٹو یہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا نائب ہونا یا اللہ کا خلیفہ ہونا، یہ آبجیکٹو ہے، یہ مقصد ہے انسان کا۔ اب اس میں ڈھیروں سوالات آتے ہیں کہ نائب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے۔ جی، نائب ہونے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اللہ کے وہ قوانین، جن قوانین کی بنیاد پر اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانے کا حکم دیا ہے، ان قوانین کو سیکھنا سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے۔ وہ قوانین، وہ لاز جن کے مطابق اس کائنات کا یا اس زمین کا نظام چلایا جائے گا، ان قوانین کو سیکھنا یہ سب سے پہلی ڈیوٹی ہے۔ اب وہ قوانین کہاں سے آئیں گے؟ وہ قوانین کتاب سے آئیں گے، کتاب اللہ، قرآن سے آئیں گے، پھر انبیاء کی زندگی سے آئیں گے، پھر انبیاء کی جو تاریخ ہے جو ہم تک پہنچی، جو ہمیں بتائی جاتی ہے، اس سے آئیں گے۔ اگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں تو وہ آئے، اپنے ساتھ قرآن لے کر آئے، قرآن میں اللہ کے سارے قوانین لکھ دیے گئے، اور ان کی وضاحت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود حکم دیا کہ اے محمد اس قرآن کی وضاحت فرما دیجئے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض وضاحت زبانی نہیں کی، عمل سے بھی سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ زبان سے بھی ہمیں بتایا، عمل سے بھی کر کے دکھا دیا۔ لہٰذا یہ تین بڑے سورسز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ جی دیکھیں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بتائیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد جو اللہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ آدم کی تخلیق اللہ کے نائب کی اور اللہ کے خلیفہ کی ہے، اس کے مطابق کی گئی ہے۔
اب جب ایک انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی نیابت یا اللہ کی خلافت ہے تو پھر سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے وہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے قوانین کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو قرآن میں، حدیث میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گیا۔ اب جب آپ کے پاس ان ساری چیزوں کا علوم آ گیا تو ساتھ میں پھر اللہ نے ایک اور چیز بتائی، یہ دوسری آیت میں ترجمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم کو ہر ایک چیز کا نام سکھا دیا۔ بیسیکلی وہ ہر ایک چیز کا نام کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کی جبلت میں علم رکھ دیا، حکمت رکھ دی۔ اب وہ علم کون سا ہے؟ وہ وہی علم ہے جو سائنس کا ہے، جیوگرافی کا ہے، اسٹرونومی کا ہے، میتھمیٹکس کا ہے، لٹریچر کا ہے، لسانیت کا۔ اب وہ سارے علوم جو آج آپ پڑھتے ہیں، یہ سارے علوم، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ گویا کہ اسی مقصد کی کڑی ہے کہ قرآن آپ کو فہم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، اور آپ کو وہ لاز بتاتا ہے، آپ کو آپ کا مقصد بتاتا ہے، اور قرآن کی سپرویژن میں، قرآن کے کنٹیکسٹ کے اندر جا کر آپ کو پاس تاریخ کا علم ہونا، سائنس کا علم ہونا، میتھمیٹکس کا علم ہونا، گویا کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ لازم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ یہ دونوں کڑیاں ایک ہی آبجیکٹو کی ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا، آبجیکٹو بتا دیا کہ میرے قوانین کے مطابق زمین کا نظام چلانا یہ مقصد ہے آدم کا، اور ساتھ ہی علوم دے دیے کہ علم کے بغیر کبھی بھی یہ چیز ممکن نہیں ہوگی۔ میں اسی کانٹیکسٹ میں بریکٹ میں ایک بات کرتا جاؤں ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا علم ایک الگ چیز ہے اور دین کا علم ایک الگ چیز ہے۔ میں واضح کر دوں، سائنس کا علم یا باقی جتنے بھی علوم ہیں، لسانیت کا ہے، تاریخ کا ہے، جتنے علوم ہیں، جیوگرافی کا ہے، ایمبریولوجی کا ہے، جتنے علوم ہیں، یہ سارے علوم اور دین کا علم جس کو کہا جاتا ہے، یہ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ سارے علوم اللہ کے ہیں اور یہ سارے علوم مقدس ہیں۔ ان علوم کا حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو کمانڈز دے دی، لیکن پھر آپ میں فہم رکھا، آپ کو حکمت دی اور علم دیا کہ اس علم کے ذریعے سے، اپنے فہم اور حکمت کے ذریعے سے، اور میں نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں ان کو، ان سب کو بوئے کار لاتے ہوئے یہاں کا نظام بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سائنس کا علم بھی اللہ کا علم ہے؟ میں کچھ دو چار سائنٹیفک فینومینز جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بیج کو مٹی میں دبایا جاتا ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے، پہلے ایمبریو بنتا ہے، سیڈلنگ، پھر اس کے بعد ایک ننا پودا، پھر اس کے بعد ایک درخت بنتا ہے، اس کے اوپر پھول لگتے ہیں، پھول سے بیج بنتا ہے، وہ بیج کو پھر بویا جاتا ہے اور یہ سائیکل چلتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بیج ہے یہ انسان نے بنایا ہے؟ کسی سائنٹسٹ نے بنایا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ بیج اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ جو پورا سائیکل ہے کہ بیج کا ایمبریو میں تبدیل ہونا، پھر اس کا سیڈلنگ بننا، پھر اس کا ننا پودا بننا، پھر اس کے بعد وہ ایک تنوار درخت بنتا ہے، پھر اس پر پھول لگتے ہیں، یہ جتنے بھی اس کے جتنے بھی فیزز ہیں اور یہ پورا ایک سائیکل چلتا ہے، یہ ساری فیزز، یہ سارے سائیکل کیا کسی انسان یا کسی سائنٹسٹ کی تخلیق ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ ہمارے جسم میں جتنی ہڈیاں ہیں، جتنے مسلز ہیں، بلڈ ہے، ٹیشوز ہیں، ہارٹ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے والوز کس طرح سے کام کرتے ہیں، ہارٹ کی چیمبرز کیا ہیں، پھر اس کے بعد بلڈ سپلائی پوری باڈی کی، پھر نروس سسٹم، نرس کا نیٹ ورک، پھر کوآرڈینیشن اور کنٹرول کا جو سسٹم ہے، پھر یہ جو ہماری آواز ہے ووکل کارڈ کے ذریعے سے، یہ پھر ہماری جو موومنٹ ہے، یہ جو ہماری باڈی خود کو سپورٹ کر رہی ہے مسلز اور بونز کی وجہ سے۔ بتائیں
یہ ساری چیزیں، یہ ہارٹ ہے، یہ بلڈ ہے، یہ آئیز ہیں، یہ ہمارے مسلز ہیں، یہ بونز ہیں، یہ ساری چیزیں کیا کسی سائنٹسٹ نے بنائی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ چھوڑیں اس چیز کو۔ پیریوڈک ٹیبل آپ پڑھتے ہیں، اس میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، 92 تو بڑے مشہور ایلیمنٹس ہیں۔ اب وہ جو 92 ایلیمنٹس ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ ایسا ہو جو انسان نے بنایا ہو؟ الکلی میٹلز ہیں، الکلائن ارتھ میٹلز ہیں، ہیلوجنز ہیں، نوبل گیسز ہیں، پھر یہ ایسڈز بنتے ہیں، پھر سالٹس بنتے ہیں، پھر اس کے بعد ان آرگینک اور آرگینک کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے، یہ جو آرگینک کمپاؤنڈز بنتے ہیں، جیسے آپ کے پاس پروٹین ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، لپڈز ہیں، بتائیں یہ سارے کمپاؤنڈز، یہ سارے مالیکیولز جو ہیں، کیا یہ کسی سائنسدان کی تخلیق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سائنس کے جتنے علوم ہیں، کوئی ایک علم ایسا ہو جس علم کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ بیسیکلی تخلیق انسان کا ہے؟ نہیں، چیزیں موجود تھیں یہاں پر، سائنٹسٹ نے تو صرف اپنے فہم اور اللہ کے کرم سے، اللہ کا کرم اور اپنے فہم سے بس کیا کیا کہ ان چیزوں کو ایکسپوز کیا، ایکسپلور کیا۔ اور یہ سائنٹسٹ جو نئی نئی چیزیں بناتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بناتے ہیں یہ خود سے بناتے ہیں؟ نہیں، پہلے سے چیزیں موجود ہیں، ان کو ری ارینج کرتے ہیں یا انہیں مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ یہ تو سائنس ہی کا اپنا ایک پرماننٹ لا ہے، میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ۔ میٹر کو نہ تو بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کوئی ایک چیز، ایک ذرہ بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو سائنٹسٹ خود سے بنا سکتا ہے یا کوئی انسان بنا سکتا ہے، ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ خود سائنس کہتی ہے۔ جب انسان یا سائنٹسٹ اس قدر حاکم نہیں ہے کہ ایک ذرہ خود سے بنا سکے، جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں سائنٹسٹ، وہ یہاں پر اللہ نے وہ سارے ریسورسز، وہ سارا میٹر اللہ نے یہاں پر رکھ دیا ہے، تو سائنٹسٹ کو اللہ نے علم دیا، یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ اسی علم کی بنیاد پر سائنٹسٹ جو ہیں، چونکہ سائنٹسٹ یا سارے انسان آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور یہ سائنس ہی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا جو ڈی این اے ہے، جو جینز ہے، وہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنی بھی ٹریٹس تھیں، جتنے بھی کریکٹرز تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، تو وہ سارے ان کی نسلوں میں ریپلیکیٹ ہوتے گئے اور وہ ٹرانسمٹ ہوتے گئے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنس کے سارے علوم، یہ سارے اللہ کے علوم ہیں، ان کو سمجھنا، ان کا علم حاصل کرنا، گویا کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی حکمت کو پا لینا اس کے مترادف ہے۔ اور سائنس کے اور سائنٹیفک علوم کے بغیر آپ کبھی بھی دنیا کو، کائنات کو اور اللہ کے مظاہر کو کبھی بھی آپ سمجھ نہیں سکتے۔ جو بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں ہمیں فکر کرنا، غور کرنا، سرچ کرنا، سیر کرنے کی جو دعوت دی جاتی ہے، وہ کس لیے دی جاتی ہے؟ قرآن ہمیں خود کہتا ہے ٹو بی اے سائنٹسٹ۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ سائنسدان بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے علوم، یہ سارے ضروری تھے۔ اب یہ جس علم کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے اور ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو چند ایک چیزوں کے نام بتا دیے تھے کہ جی اس کو کینچی کہتے ہیں، اس کو کتاب کہتے ہیں، اس کو دیوار کہتے ہیں، اس کو کمرہ کہتے ہیں، اس کو چارپائی کہتے ہیں، یا سیب ہے یا آلو ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ پوٹینشیل نالج تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو ودیعت کیا تھا، اور بلکہ آدم علیہ السلام کی جبلت میں رکھ دیا۔ یہ پورا نالج تھا جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اچھا، یہ اتنا اہم نالج ہے جو آدم علیہ السلام کی جبلت میں ہے۔ قیامت تک جتنی مرضی سائنس ترقی کرتی جائے، انسان ترقی کرتے جائیں، یا یاد رہے یہ سارے اسی علم کی مرہون منت ہے۔ یہ اسی علم، اسی نالج کی بیس پر سب کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان میں وہ سارے علوم رکھ دیے، اس کی جبلت میں رکھ دیے۔ لیکن ایک چیز رکھی، کیا؟ کہ انسان بھولتا ہے۔ ہی اور شی نیڈ ریپیٹیشنز، اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو سائنسدان چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں،
بیسیکلی آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ سارے علوم دے دیے تھے، تو چونکہ بھولنے کی بھی اللہ نے ایک حص رکھی، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ کیوں بھولنے کی حص کیوں رکھی، جس کی بیس پر اب آپ جب بھی کبھی ایک نیا علم سیکھتے ہیں تو بیسیکلی وہ نیا علم نہیں ہوتا، وہ علم موجود ہے، بس آپ اس کو یاد کرتے ہیں یا کہیں پر وہ پوشیدہ ہے، آپ اس پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، یہ سب کے سب، یہ سارے علوم، یہ ساری ترقی کے جتنے ایلیمنٹس اور جتنے پیرامیٹرز ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ اب آدم علیہ السلام کو اتنی بڑے بڑے ہتھیاروں سے کیوں نوازا گیا؟ کیونکہ اس کا آبجیکٹو بہت بڑا تھا۔ اللہ کا نائب ہونا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ نے یہی وجہ ہے، آپ تھوڑا سا غور تو کریں، اس مخلوق جو ہے، یہ جو اسپیشی ہے بنی نوع انسان، اس میں اتنا انٹرسٹ کیوں کہ سب سے پہلے اب میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں انٹرسٹ اور اس کی فضیلت کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فضیلت کے جو مراحل بیان کیے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا مرتبہ آدم کا کیا کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ آدم کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ یہ آبجیکٹو ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی بھی مسلم سوال کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو جب آپ اس کو جواب دیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ جواب ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ نے بتایا ہے، اور بلکہ جس کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے، اللہ کا خلیفہ ہونا۔ تو کیا اللہ نے کہا پہلی فضیلت، پہلا مرتبہ کیا کہ اللہ نے آدم کو بنانے سے پہلے اپنا نائب اور خلیفہ ڈکلیئر کیا۔ پھر بنانے کے بعد کیا کہ آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے اسپیشل، جو کہ اس کے فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھے، جو یہاں سے ثابت ہے کہ فرشتوں کے سامنے کیا گیا آدم علیہ السلام کو کہ اگر تم سچے ہو تو ان باتوں کا جواب دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف وہ علم ہے جو تو نے ہمیں دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا پھر میں کہتا نہیں تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ مطلب آدم کے بنانے میں حکمت پوشیدہ ہے، یہ عام مخلوق نہیں ہے۔ یہ دو فضیلتیں ہوئی۔ پھر نیکسٹ کیا ہوا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 11، اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اب دیکھیں تیسری فضیلت کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سجدہ کس کو تھا؟ آدم کے پترے کو تھا؟ نہیں، اس خاص مقصد کو تھا، آبجیکٹو کو تھا، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا، تخلیق کیا، یہ اس مقصد کو سجدہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کی جو اصل فضیلت اور مرتبہ ہے وہ اس آبجیکٹو، اس مقصد کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا۔ اب کیا ہوا کہ جی فرشتوں سے کیا کہا گیا؟ سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے تکبر کیا۔ اب آگے اگلی سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 اور 13 میں خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا کہ تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے بعد رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا، اور فرمایا بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس تو نکل جا اور تو ذلیل ہے۔ اب یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ کا اور ابلیس کا کہ اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں اللہ کا شاہکار، اللہ کیسے آدم کی نمائش کر رہے ہیں، ایگزیبیشن کر رہے ہیں۔ بنانے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے علم کو جانچا جاتا ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے، اور جب اس کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب اسے سجدہ کرو، مسجود ملائک بنایا جاتا ہے۔ یہ فضیلت آدم کو کس لیے دی گئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس لیے دی گئی؟ اس مقصد کے لیے دی گئی۔ اتنا بڑا مقصد
جس کے لیے اللہ نے آدم کو اور آدم کی اولاد کو بنایا، اور آج پوچھا جائے آدم کی اولاد سے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، تو اس مقصد کو بھول جائیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا جائے جی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مقصد ہے، اب اس کے سامنے تو مجھے یہ کہتے ہوئے بھی خود پہ انسان ہونے پر شرم آ رہی ہے کہ میں کیسے کہہ دوں کہ کہاں پر ایک آبجیکٹو جس کے لیے آدم کو بنایا جاتا ہے، جس لیے آدم کو وہ علوم سکھائے جاتے ہیں جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، جس کے لیے آدم کو اللہ تعالیٰ کی ذات مسجود ملائک بناتی ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ابلیس کو، عزازیل کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، جنت سے نکال دیتے ہیں، بہشت سے نکال دیتے ہیں۔ اتنی بڑی پرسنالٹی اور اتنا بڑا آبجیکٹو، جب اتنا بڑا آبجیکٹو ہے تو اس کے سامنے جب یہ بات کی جائے کہ میری زندگی کا مقصد ڈاکٹر بننا ہے، تو اب تو مجھے شرم آ رہی ہے انسان ہونے پر کہ ایک آبجیکٹو جو ڈیوائن ہے، جس کا مرتبہ، جس کا قد اتنا بڑا ہے کہ آپ اس تک پہنچ بھی نہیں پاتے کہ جب تک اللہ کا کرم نہ ہو یا آپ اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، اور دوسری طرف کو جائیے کہ آپ یہ کہیں کہ میری زندگی کا مقصد ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یا بزنس مین بننا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ تھوڑا سا فرق کریں، یہ بات یہاں پر مکمل نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اللہ کی اور ابلیس کی یہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے، مکالمہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے کہتے ہیں کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا کہ میں نے تمہیں حکم دیا کہ سجدہ کرو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ اس نے تکبر کیا، غرور کیا، جس کی بیس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو وہ سزا دی کہ اسے بہشت سے نکال کے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، مردود قرار دیا اور نکال دیا گیا۔ اس نے پیچھا نہیں چھوڑا، ہار نہیں مانی ابلیس نے۔ جب جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے کیا جواب دیا؟ یہ جو ہمارا شروع میں نے کہا تھا 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال کیا تھا کہ آدم کی تخلیق کا یا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلے میں مقصد کی بات کروں گا۔ مقصد کلیئر ہوا؟ اب یہاں پر قرآن آپ کو مقصد بتا رہا ہے، اللہ کی نیابت اور خلافت۔ پھر آپ اگر سوال کریں یہ کیسے حاصل ہوگی، تو اس کے لیے علوم حاصل کریں۔ سب سے پہلے آپ جانیں کہ اللہ کے قوانین کون سے ہیں، اور وہ جو علم اللہ نے دیا وہ علم حاصل کرو، اور اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ کون سا ہے؟ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ پھر عملی طور پر اللہ کی عبادت، اللہ کی نیابت، اللہ کی خلافت کے لیے کمر بستہ ہوں اور اپنی پوری کی پوری زندگی اسی رستے پر گزار دی جائے کہ ہماری زندگی کا مین آبجیکٹو، مین مقصد یہی ہو۔ اس سے بڑھ کر یا اس سے کم تر کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مکمل مقصد ہے، نہ اس سے چھوٹا مقصد کوئی چلے گا، نہ اس سے بڑا کوئی اور مقصد ہے۔ یہ مکمل، یہ ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو پلان کرے اللہ کے قوانین کے مطابق گزارنے اور یہاں پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ میں بات کر چکا ہوں شروع میں کہ کیا آبجیکٹو تھا، ایسے نہیں کہ اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ یاد رہے، کچھ لوگوں کو یہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ میں اللہ کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی یہاں پر گزاروں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ نائب اپنی زندگی کا ضامن نہیں ہوتا، نائب نظام کا ضامن ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا وہاں پر جاؤ، میرے قوانین کے مطابق، میرے اصولوں کے مطابق وہاں کا نظام جو ہے نا اسے قائم کیا جائے۔ نظام کو قائم کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم اسے قائم نہیں کر سکتے، اس کے لیے فائٹ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا اور اللہ سے استغفار کرنا اور جھکا رہنا، تکبر نہ کرنا، مستقل رہنا اسی چیز پر کہ اپنے اس مقصد کو بھلانا نہ، یہ مقصد ہے انسان کا۔ 2 فیزز ہیں۔ پہلے فیز میں انسان اپنی تربیت کرے، سیکھے کہ وہ قوانین کون سے ہیں، پہلے فیز یہ ہے۔ اور دوسری فیز کون سی ہے کہ جب وہ سیکھ لے، علم حاصل کرے اور وہ سیکھ لے تو اس کے بعد پریکٹیکلی عملی طور پر کمر بستہ ہو اور اپنی پوری زندگی اللہ کے قوانین کو لاگو کرنے اور اس کے مطابق ایک نظام بنانے پر لگا دے۔ یاد رہے، اس کائنات میں، اس زمین پر اللہ کا نظام لاگو ہوتا ہے۔
اللہ کے سوا کسی اور شخص کا یا کسی اور ہستی کا یا کسی اور کوئی بھی اور طاقت پاور ہے، اس کا کوئی بھی قانون جو چلے گا وہ حرام مطلق ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہاں کا نظام اللہ کے قوانین کے مطابق قائم کیا جائے اور اس کے لیے فائٹ کی جائے۔ اب یہاں پر میں پھر ایک بات کلیئر کر دوں، اس فائٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور تلوار لیں اور اٹھائیں اور کرنا شروع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظام قائم کرنے کے لیے آئے تو پہلے 13 سال مکی زندگی بالکل تربیت پر لگائے، نو ریٹیلیشن ایون ان سیلف ڈیفense، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت پر پہلے 13 سال کھپ رہے ہیں مکمل طور پہ۔ ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ تو وہاں جا کر تقریباً 1.5 سال کنسولیڈیشن پر لگاتے ہیں، سیٹلمنٹ پر لگاتے ہیں، سسٹم بنانے پر لگاتے ہیں۔ تو سن 2 ہجری میں جا کر جنگ کی فرضیت جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ اب آپ پر جنگ فرض ہے، کم و بیش 15ویں سال میں، اور ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دیے ہیں نبوت کے بعد۔ تو جنگ تو صرف اور صرف 8 سے 9 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگ کرنے سے پہلے آپ کو آپ کی تربیت ہونا ضروری ہے، جماعت بننا اور جماعت بنانا ضروری ہے، نسل کو تیار کرنا ضروری ہے۔ آپ کے پاس اگر جماعت نہیں ہے، جمعیت نہیں ہے، نسل نہیں ہے، تو آپ کس کی بیس پر جنگ کریں گے؟ کس کے ساتھ کریں گے جب ٹھیک اور غلط کا پتہ نہیں؟ آپ کو ٹھیک اور غلط کو الگ کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اس قابل ہوں گے تو جنگ کا جو مارکا ہے، جنگ کا جو مرحلہ ہے وہ تب آتا ہے۔ اب میں ایک اور بات بریکٹ میں کرتا جاؤں تو کیا میں اس چیز کے مخالف ہوں؟ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، لائر بننا؟ نہیں، آپ سب کچھ بن سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بھی بنیں، آپ انجینئر بھی بنیں، آپ لائر بھی بنیں، آپ ہسٹورینز بھی بنیں، آپ لٹریچر بھی پڑھیں، آپ تاریخ پڑھیں، جو مرضی علم حاصل کریں، سارے علوم بہت اچھے ہیں۔ یہ سارے کے سارے پلیٹ فارم ہیں جن کی بیس پر آپ اللہ کے نائب بنیں گے۔ آپ کی زندگی کا مقصد ڈاکٹر بننا نہیں ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد تو نائب بننا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر تو آپ کو ضرورت ہے، ڈاکٹر بننا یہ نیڈ ہے، لیکن اگر ڈاکٹر بننا آپ کو آپ کے اس مقصد سے دور کر رہا ہے تو پھر میں بالکل ڈنگے کی چوٹ پر کہوں گا کہ یہ مقصد کسی صورت قابل قبول نہیں اور اچھا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد اللہ کی خلافت اور نیابت ہے۔ تو ڈاکٹر بننا کیا ہے؟ وہ اس کی سیڑھی ہے، وہ پلیٹ فارم ہے، وہ نیڈ ہے۔ لیکن جو شخص اپنے اصل مقصد کو بھلا کر وہ جو اللہ نے پلیٹ فارم دیے انہی کو اپنا مقصد کل سمجھنا شروع کر دے تو اس سے بڑھ کر اور گھاٹے میں کون ہے؟ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذات قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی، گویا کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ یہ سارے علوم حاصل کرنا، اور پھر اس کے بعد یاد رہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی چیز کو دولت اور خزانے سے منسوب نہیں کیا، ایون کہ یہ کہا کہ دنیا کے جتنے بھی خزانے اور دولت ہے یہ سب کچھ میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ جب اللہ وہ آپ کا جو خالق ہے جس نے آپ کو بنایا، اپنے مقصد کے لیے بنایا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عہدے اور یہ مرتبے اور یہ جتنے بھی خزانے ہیں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو پھر ہم ان کو کیوں اتنی حیثیت دیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں، ہم حزب اللہ نہیں ہیں، حزب الشیطان ہیں، وہ ابلیس جس کی آگے بات آئے گی۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ نے خزانے اور خیر کس کو کہا؟ اللہ نے کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں، حکمت عطا کرتا ہوں، دانائی عطا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، اور جس کو حکمت عطا کر دی گویا کہ اسے خیر کثیر عطا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذات خیر کثیر کس کو کہہ رہے ہیں؟ حکمت کو، دانائی کو، علم کو۔ اور انسان کس کو خیر سمجھ رہے؟ دولت کو، خزانے کو اور شہرت کو نہیں۔ یہ قرآنک فلسفہ جو ہے اس کے خلاف چیز ہے، خلاف عقل ہے، یہ خلاف عقل بھی ہے۔ یہ جتنے بھی خزانے ہیں یہ سارے عارضی ہیں، آپ جتنے مرضی دولت اور خزانے اور نام اور شہرت حاصل کر لیں، ایک دن ایک وقت آئے گا
کہ آپ سے وہ سارے خزانے چھین لیے جائیں گے، وہ سارے عہدے اور مرتبے چھین لیے جائیں گے، آپ کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی نیابت، اللہ کی خلافت۔ کیسے ہوگی؟ بار بار بتا رہا ہوں، سیکھیں کہ اللہ کا آپ سے تقاضا کیا ہے۔ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، احادیث سے آپ کو ملے گا۔ تو کیسے کریں گے؟ اس کے مطابق اپنے نفس کے خلاف جا کر اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور یہاں کا نظام قائم کرنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، وہ جو شروع میں نے بتایا تھا کہ جو بھی موٹیویشنل اسپیکر آتا ہے وہ آپ کی انفرادی ترقی کی بات کرتا ہے، لیکن دین کہیں پر بھی انفرادی ترقی کی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ دین بات ہی جماعت کی کرتا ہے، جماعت۔ اور وہ جماعت بھی کون سی؟ وہ جماعت وہ جو حزب اللہ کے لوگوں کی، اللہ کے دوستوں کی ہے، اللہ کی جماعت، جس کا کام کیا ہے؟ اللہ کی نیابت، اللہ کی خلافت، اللہ کے قانون کے مطابق یہاں کا نظام قائم کرنا۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ کیا ہم ایسا سوچ رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو ایک آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی جھلک رکھ دیتا ہوں میں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ آپ کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، سول وار میں ہم، کوئی پتہ نہیں کب حالات کیسے ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے سب کچھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ جو جماعت بندی کا کنسپٹ دین نے دیا تھا، ہم نے اس کنسپٹ کو چھوڑ کر شخصی انفرادی ترقی کے پیچھے لگے، اپنے انٹرسٹ کے پیچھے لگے، اپنے مفادات کے پیچھے لگے، اور اس آبجیکٹو کو بھول گئے، جس کی وجہ سے ذلت ہمارا مقدر بنی۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے کہ اٹھیں، اپنی نسل کی تربیت کریں اس آبجیکٹو کے مطابق۔ نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ سے مکمل طور پر آپ کی نسل، آپ کی جنریشن، ایک جنریشن نہیں، ساری جنریشن چھین لی جائیں گی۔ آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ خدا را اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اس نظام کو قائم کریں، اور نظام کو قائم کرنے کا مطلب نہیں تلوار اٹھائیں، نہیں، نسل تیار کریں، نسل تیار کریں، نسل تیار کریں، جس نسل کی زندگی کا مقصد یہ ہو جو اللہ نے بتایا قرآن میں، وہ نہیں جو اس وقت کی نسل کی زندگی کا مقصد ہے، وہ نہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ جو ٹیچر کلاس میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کے اپنے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کہ کوئی بچہ جتنا بڑا جواب دے گا کہ میں جی دنیا کو فتح کروں گا، میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا، میں بہت بڑا کھلاڑی ایتھلیٹ بنوں گا، تو اس وقت وہ ٹیچر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس ٹیچر کو خود کو اس کی زندگی کا مقصد کلیئر نہیں ہے۔ تو جب اس کو خود کو اس کی زندگی کا مقصد کلیئر نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ بچوں سے سوال کرے۔ اور جب بچوں کو آپ ڈیٹا نہیں دیتے، ریئل ڈیٹا نہیں دے رہے، علم نہیں دے رہے جو اللہ نے دیا، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ بچوں سے سوال کریں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پہلا فیز مکمل ہوا، پہلا سوال میں نے شروع میں بتایا تھا کہ دو سوال ہے، ایک زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر دوسرا سوال کیا تھا کہ اگر اس مقصد کے مطابق زندگی گزاریں گے تو چیلنجز کیا کیا ہے۔ تو اب دوسرا سوال کیا ہے کہ اگر اس زندگی کے مطابق اس مقصد کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر چیلنجز کیا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ دیتے ہیں۔